بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل، احساس اور توانائی، ہارٹ، ایموشن اینڈ انرجی۔ انسان ایک مخلوق ہے، اسے اس کے خالق نے پیدا کیا۔ یہ ایک مشین ہے، ایک روبوٹ ہے اور اس کی ایک تخلیق کار، ایک ڈیزائنر ہے۔ جب وہ اسے پیدا کر چکا، ڈیزائن کر چکا، تو اس خالق نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا اور بے جان وجود کو متنفس کر دیا۔ یہ مشین، یہ روبوٹ زندہ ہو گیا، اس وجود میں بجلی دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کان اور آنکھیں تمہارے لیے اور دل بنایا، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ غور کیجئے، آیات میں جب تک روح پھونکنے کا نہیں کہا تب تک اس کہا، اور جب روح پھونک دی، مشین چل پڑی، انسان زندہ ہوا، تو تمہارے اور تم کہا، یعنی اب تو میری بات کو سننے سمجھنے کے قابل ہوا، بات کو سمجھتے ہیں۔ دل جذبات کا مرکز ہے۔ ہارٹ از دا سینٹر آف ایموشنز، جذبات کی پیدائش احساسات سے ہوتی ہے، یعنی حواس سینسر سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حواس احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، اور احساسات جذبوں ایموشنز کو پیدا کرتے ہیں، اور جذبات انرجی ہیں۔ اپنے نبض پر ہاتھ رکھیں، دل ایک پمپنگ اسٹیشن کی طرح کام کر رہا ہے۔ آپ زندہ ہیں، انرجی گرم ہوتی ہے، اور ہر گرم شے انرجی ہے۔ اپنی نبض کے اوپر جلد کو محسوس کریں، آپ کا جسم گرم ہے، آپ کا ایک درجہ حرارت ہے۔ ہر وہ شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے اندر سے جل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ اس سسٹم کو پورے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دل کو ہر صورت جذبات چاہیے، یہ جذبوں کی دبیز چادروں میں لپٹا اور زندہ ہوا ہے۔ اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے، جھٹکا چاہیے، شوق چاہیے۔ یہ کمک اسے جذبات دیتے ہیں۔ دل کو رنج و الم، خوشی اداسی، بغض کینہ، نفرت اور محبت، نیکی اور بدی، درد خوف اور بے چینی سمیت نہ جانے ہر لمحہ کیا کیا چاہیے۔ یہ جذبات سے چلتا ہے، یعنی جذباتی عدو ہے۔ یہ پنپتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جذبات اس کا ایندھن، فیول ہے۔ ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح تاریں ہیں، انہیں رگیں کہتے ہیں۔ ایک خون کی ہے جن کا نام خون کو جسم میں لے جانا اور واپس لے آنا ہے۔ دوسری تاریں اعصاب کہلاتی ہیں، ان کا کام جذبات و احساسات کو دل سے دماغ اور دماغ سے دل تک لانا بھی ہے، اور یہی اعصابی رگیں دماغ کو حواس اور جسم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ اب ان سب کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں۔ ذہن میں چونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور سامنے کی بات ہے کہ یہ ریکارڈ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کر ماں کو کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی۔ نفس تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ بالکل اپنے ماموں کی طرح غصے کا تیز ہے، ریکارڈنگ آن ہے۔ یہ آہستہ آہستہ باہری محرک سے اور پھر تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل سے، جو کہ روایتی ہی ہوتے ہیں، شخصیت، پرسنالٹی تشکیل پانے لگتی ہیں۔ میرا یہ نام ہے، یہ میرے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہیں، ان میں سے اتنے جھگڑالو، اتنے غسیل، اتنے لوگ اچھے اور اتنے برے ہیں۔
یہ میرا سکول، کالج، یونیورسٹی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ثواب، یہ گناہ، یہ میری عزت اور یہ میری بے عزتی ہے۔ مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے، معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کھلے عام کرنا اور یہ چھپ کر کرنے والے کام ہیں۔ سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے، پھر جب دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کو پلٹے۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اسی حالت میں نفس دو حالتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادھیڑ بن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بھول بھلیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جا گھستا ہے، اور ماضی کے اچھے برے واقعات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خط و خال کو سنوارنے لگتا ہے۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بات بری کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہجان میں، کبھی دباؤ میں کئی طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خون رلا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں تقریباً ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے تھکتے ہوئے دل کا عالم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ جان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی وہ صالح نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہے، جنون ہے، فساد ہے، اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے۔ یہ من حیث القوم ہماری ہارٹ بیٹ ہے، جہاں تک ہی محدود نہیں رہتی۔ اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من حیث القوم ہو رہا، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ ابھی آپ نے غور کیا، جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے ضروری کاموں کا ہے۔ دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ ہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تمہارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی۔ پھر اسی لمحے
نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازی میں. یوں سارا دن انسان جذبات و احساسات اور خیالات کی پیڑے کھاتا رہتا ہے. جس لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں ہو، ہر خیال، ہر سوچ اور ہر احساس انرجی کو خرچ کر رہا ہے. سادہ سی بات ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو تھکا ہارا انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے. اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تھک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا. مزید انرجی مانگتا ہے. اپنی عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے. اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا. کل کا دن ایک اور ادھار کی خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن. انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو یہ اتنی عظیم انرجی رکھتا ہے، اس قدر بجلیاں اس میں بنی ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے. یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے. یہاں تو یہ قید ہے. نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے. سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کر دینے میں لگتا ہے جو رات میں انسان کو عطا ہوتی ہے، اور دل سے لمحہ بلمحہ دھڑکن تقسیم ہوتی ہے. اس انرجی سے انسان دیکھتا اور دل سے لمحہ بلمحہ دھڑکن تقسیم ہوتی ہے. اس انرجی سے انسان دیکھتا، سونگھتا، چکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے. اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے. یہی انرجی زندگی ہے. اسی انرجی کی کمی یا ضیاع سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و الم پیدا ہوتے ہیں. یہ خالق کی تخلیق ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے. اسی کو بچانا ہے. اسی سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. اسی انرجی کے بڑھ جانے سے انسان احسن تقویم ہوتا ہے اور اسی کی کمی سے اسفل السافلین ہو جاتا ہے. اسی سے ہی انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے. یہی راز ہے. یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیایں خود دکھائی دیتی ہیں. یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر. یہ بجلی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے اور یہی پڑھتا ہے. اسی سے وہ ہر علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے. اس سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے. جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں اور کبھی جذبات اس کا تحصال ختم ہوتا ہے تو پھر یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور سماعتوں کو لامحدود کرتی ہے. پھر اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے. کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے. عرفان اترتا، یہ ہدایت یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اتر جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. پھر راستے سمجھائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے. اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا. ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں. اللہ میرے ذہن اور آپ کے ذہن کو اور دل کو توفیق بخشے. آمین ثم آمین. میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ علم کارن دنیا اتے آون ہے انسانہ. علم کارن دنیا اتے آون ہے انسانہ. سمجھے علم وجود اپنے نو نہیں تے وانگ حیوانہ.